ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو۔ السلام علیکم، میں ہوں زہیب مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں برین 92۔ نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر موٹیویشنل اور انفارمیٹو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی کہ وہ اپنا دماغ استعمال کر کے ضرورت سے زیادہ بڑی چیزیں بنا لیتا ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہے۔ جی ہاں، ٹائٹینک، جسے نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا ہے، ایک برطانوی مسافر بردر جہاز تھا جو اپنے پہلے سفر کے دوران ایک المناک انجام سے دوچار ہوا۔ ٹائٹینک کی کہانی کچھ ایسی ہے۔ ٹائٹینک اولمپک کلاس کے 3 سمندری جہازوں میں سے ایک تھا جسے وائٹ سٹار لائن، ایک ممتاز برطانوی شپنگ کمپنی نے بنایا تھا۔ یہ بیلفاسٹ، شمالی آئرلینڈ میں ہائرلینڈ اور وولف شپ ہارڈ میں تعمیر کیا گیا اور اسے اپنے وقت کا سب سے بڑا اور پرتعیش جہاز کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ جہاز اعلیٰ درجے کی حفاظتی خصوصیات سے لیس تھا۔ ٹائٹینک نے 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ سے اپنا پہلا سفر شروع کیا اور اپنی آخری منزل نیو یارک شہر کی طرف جانے سے پہلے چیربرگ، فرانس اور کوئزسٹون، آئرلینڈ میں رکا۔ ٹائٹینک دولت کا ایک ایسا معجزہ تھا جس میں ایک عظیم و شان سیڑھیاں، ایک سوئمنگ پول، ایک جمنازیم اور پرتعیش فرسٹ کلاس رہائش جیسی قابل فخر سہولیات تھیں۔ اس میں مسافروں کا مرکب تھا بشمول امیر اشرافیہ، امریکہ میں نئی زندگی کی تلاش میں آنے والے تارکین وقت اور عملے کے ارکان شامل تھے۔ ٹائٹینک کا آئس برگ کے ساتھ تصادم 14 اپریل 1912 کی رات کو ہوا۔ ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس اور ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ آئس برگ نے جہاز کے اطراف میں سوراخوں کی ایک سیریز کو پھاڑ دیا جس سے اس کی واٹر ٹائٹ سالمیت اور سمجھوتا ہوا۔ عملہ ابتدائی طور پر نقصان کی شدت سے بے خبر تھا۔ سیلاب پر قابو پانے کی انتھک محنت کی۔ جیسے ہی نقصان کی حد واضح ہو گئی، پریشانی کے سگنل بھیجے گئے، تاہم قریب ترین جہاز گھنٹوں کی دوری پر تھا۔ ٹائٹینک پر لائف بوٹس اور تمام مسافروں اور عملے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کافی نہیں تھیں۔ اپریل 1912 کے اوائل میں ٹائٹینک برفیلے پانیوں میں ڈوب گیا۔ لائف بوٹس کی ناکافی تعداد کے نتیجے میں 1500 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر تیسرے درجے کے مسافر اور عملے کے ارکان تھے۔ اس سانحے نے میری ٹائم سیفٹی ریگولیشنز میں خامیوں کو بے نقاب کیا، جس سے بعد میں اصلاحات کا آغاز ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے سمندری حفاظت کے معیارات پر گہرا اثر پڑا۔ اس کے نتیجے میں بین الاقوامی آئس گشت یعنی کہ سمندر میں زندگی کی حفاظت کنونشن اور ریاستہائے متحدہ کوسٹ گارڈ کی تشکیل ہوئی۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں سمندری ماہر رابرٹ بیلارڈ نے دریافت کیا تھا۔ اس کے بعد سے جہاز کی باقیات کا مطالعہ اور دستاویز کرنے کے لیے متعدد کوششیں کی گئیں۔ ٹائٹینک کی کہانی انسانی حبس کی علامت بنی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ قدرت کی قوتوں کو کم کرنے کے نتائج کی ایک پرجوش یاد دہانی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور خیال رکھیے گا اپنے پیاروں کا۔ اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔